السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں آپ لوگوں کو آیت الکرسی کے بارے میں چند باتیں، چند فضائل بتاؤں گی جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ابی بن کعب فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں تمہارے پاس کون سی آیت سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اور زیادہ جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتہ۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تجھے علم مبارک ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت ہے سب سے افضل آیت ہے، بہت فضیلت والی آیت ہے۔ اس کو ہم باکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، جو ابو داؤد کی روایت ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا میں تشریف لائے تو ایک آدمی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، قرآن مجید میں سب سے بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ آیت الکرسی۔ آپ نے بیان کی کہ یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھنا۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتے مقرر کیا جاتا ہے، جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں سے، جادو وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ کو زکوٰۃ کا کچھ مال دیا گیا اور اس کو کہا کہ اس کی حفاظت کرنا۔ تو ایک رات ایک چور آیا اور اسے چرا رہا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میرے بیوی بچے بہت بھوکے ہیں، اس لیے میں چوری کر رہا ہوں، میں بہت مجبور ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا، کہا میں کل نہیں آؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک شخص رات کو چوری کرنے کے لیے آیا تھا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت مجبور ہوں، میری بیوی بچے بہت بھوکے ہیں، اس لیے میں چوری کر رہا ہوں، کل نہیں آؤں گا۔ پھر دوسرا دن بھی اسی طرح کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ آج بھی آئیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آج تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب رات ہوئی تو پھر وہ چور آیا اور چوری کر رہا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تو تجھے آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر ہی رہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے آج چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو تو ایک فرشتے صبح تک تمہاری حفاظت کریں گے۔ اب صحابی اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ خیر کی بہت زیادہ حریص تھے، صحابی لالچی تھے، اگر خیر کی بات مل گئی تو اسے چھوڑ دیا۔ تو کہا کہ بولو کیا بولنا ہے؟ تو کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے سچ کہا، حالانکہ شیطان جھوٹا ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا تمہارے پاس جو 3 دن 3 رات سے آ رہا ہے اور پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شیطان ہے، لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی۔ تو یہاں بھی آیت الکرسی کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور اس کے جنت میں داخل ہونے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے موت کی۔ اگر وہ مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھنا ہے، یہ بڑی افضل اور بڑی فضیلت و قدر منزل والی آیت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو باکثرت سے آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق دے اور ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔